بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے منطق کا موضوع ذکر کیا تھا۔ فرماتے ہیں جس علم میں جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے وہی اس علم کا موضوع ہوتا ہے، اور علم منطق میں معرف اور حجت سے بحث کی جاتی ہے، لہذا معرف اور حجت علم منطق کا موضوع ہے، معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی۔ اب یہاں سے دلالت کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فصل دلالت اللفظ علی تمام ما وضع له مطابقۃ۔ متن کی عبارت فرماتے ہیں لفظ کی دلالت تمام موضوع لہو پر ہو، علی تمامی تمام پر ہو، ما وضع لہو اس تمام پر جو اس کے لیے وضع کیا گیا، یعنی تمام موضوع لہو پر ہو، مطابقتن تو وہ مطابقت ہے، کون سی ہے؟ دلالت مطابقی ہے۔ وعلی جزئہ اور اگر لفظ کی دلالت موضوع لہو کے جز پر ہو کہتے ہیں تضمن، وہ تضمنی ہے۔ وعلی الخارجی اور اگر معنی موضوع لہو کے خارج پر ہو التزام تو وہ دلالت التزامی ہے۔ ولا بد فیہ من اللزوم عقلا او عرفا تو ضروری ہے دلالت التزامی میں لزوم کا ہونا ضروری ہے، عقلاً ہو یا عرفاً، یعنی لزوم عقلی اور لزوم عرفی یہ ضروری ہے۔ وَتَلْزَمُهُمَا الْمُطَابِقَةُ اور ان دونوں کو تضمنی اور التزامی کو مطابقت لازم ہے، ولو تقدیراً اگرچہ تقدیراً ہی ہو، ولا عکسا اور مطابقت کے لیے تضمنی اور التزامی ضروری نہیں۔ اب تشریح دیکھو، شارح علام فرماتے ہیں قولہ فصل، ماتن کا قول فصل، فصل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وہی فی اللغتی، فصل لغت میں الحائز بین الشیئین دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز کا نام فصل ہے لغت کے اعتبار۔ فصل کا لغوی معنی کیا ہے؟ دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز۔ وفی الاصطلاحی اور فصل اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ الفاظ المخصوصۃ الدالۃ علی معانی المخصوصہ، اصطلاح میں فصل کہتے ہیں الفاظ مخصوصہ جو دلالت کرتے ہیں معانی مخصوصہ پر، الفاظ مخصوصہ جو معانی مخصوصہ پر، یہ اصطلاحی معنی ہے کس کا؟ یہاں لفظ اصطلاح آیا، کیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی اہم بات سن لیں۔ اصطلاح کا لغوی معنی ہے کسی ایک عام معنی کو، کسی ایک عام میں سے کسی ایک کو بیان کرنا، عام معانی میں سے کسی ایک معنی کو بیان کرنا، اسے کہتے ہیں اصطلاح لغتاً۔ سمجھ رہے؟ یا یوں کہہ لو مفہوم بیان کرنے کو اصطلاح کہتے ہیں۔ اصطلاح کا لغوی معنی مفہوم بیان کرنا۔
اصطلاح اصل میں اصطلاح تا کے ساتھ تھا، اصطلاح تا کے ساتھ تھا، یہاں توئے کے ساتھ ہے نا، تا کے ساتھ تھا، اور یہ باب افتعال سے ہے نا۔ اجتنبا یجتنب اجتنابا، اصطلحا یصطلح اصطلاحا، تو یہاں طا کی جگہ تا تھا، اصطلاح، سمجھ رہے ہیں؟ تو اصطلاح کیسے ہوا، طا کیسے بدلا؟ تو علم الصیغہ کے اندر ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر افتعال کے فا کلمے میں صاد، ضاد، طا، ظا آ جائیں تو تائے افتعال کو طا سے بدل دیا جاتا ہے۔ کیا قاعدہ ہے؟ اگر افتعال کے فا کلمے میں صاد، ضاد، طا، ظا آ جائیں تو تائے افتعال کو کیا کیا جاتا ہے؟ تو یہاں پر فا کلمے میں صاد آیا اور یہاں تا تھا، تو تائے افتعال کو طا سے بدل دیا، اصطلاح ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی ایک جماعت کا کسی ایک معنی پر متفق ہونے کا نام اصطلاح ہے۔ کسی ایک جماعت کا کسی ایک معنی پہ جمع ہونے کا نام اصطلاح۔ بات سمجھ میں آئی؟ آگے فرماتے ہیں قولہ دلالت اللفظ، ماتن کا قول دلالت اللفظ، یہ ماتن نے جو فرمایا دلالت اللفظ، فرماتے ہیں ینحصر نظر المنطقی فی مفہوم المعرف والحجت الذین ہما من قبیل المعانی، فرماتے ہیں کہ منطقی کی نظر منحصر ہوتی ہے معرف اور حجت کے مقصود میں، مفہوم میں۔ منطقی کی نظر منحصر ہوتی ہے معرف اور حجت کے مفہوم میں، الذین ہما من قبیل المعانی، جو کہ معانی کی قبیل سے ہے، جو کہ منطقی کی نظر معرف اور حجت کے مفہوم میں ہوتی ہے، ان مفہومات میں ہوتی ہے جو معانی کے قبیل سے۔ یہاں مولانا ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں بتایا گیا کہ منطقی حضرات معانی سے بحث کرتے ہیں، الفاظ سے بحث نہیں کرتے، منطقی کائے سے بحث کرتے معانی سے، اور ماتن کہہ رہے ہیں دلالت اللفظ، لفظ کی دلالت، یہ تو بحث الفاظ سے ہو رہی ہے، یہ بحث الفاظ سے ہو رہی ہے، اور منطقی کائے سے بحث کرتے ہیں معانی سے، لہٰذا یہ تو خلاف بات ہے۔ تو شارح علام نے وضاحت کر دی کہ یہ اعتراض پیدا نہ ہو، یہ اعتراض کہتے ہیں منطقی کی نظر معرف اور حجت کے مفہوم کے اندر منحصر رہتی ہے، ان مفہومات کے اندر الذین ہما من قبیل المعانی، کہ یہ معانی کی قبیل سے کیا ہیں، یہ دونوں معرف اور حجت معنی۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يُورَدُ بحث الالفاظ قبل المقصود للتوقف استفادت المعانی وافادتها علیہا، اور بے شک الفاظ کی بحث کو مقصود سے پہلے لایا گیا ہے، لتوقف استفادت المعانی و افادت علیہا، کیونکہ معانی کا سمجھنا اور سمجھانا یہ الفاظ ہی پر موقوف ہے، الفاظ ہی پر مقصود کیا ہے ہمارا؟ مقصود ہے معرف اور حجت سے بحث کرنا۔ منطق میں کائے سے بحث ہوتی ہے؟ اور معرف اور حجت یہ حقیقت میں معنی ہے،
الفاظ نہیں ہے؟ لہٰذا الفاظ کو مقصود سے پہلے کیوں لایا گیا؟ جب الفاظ ہماری بحث ہی نہیں ہے، بحث معانی ہے، تو مقصود سے پہلے الفاظ کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا يُورَدُ بحث الالفاظ قبل المقصود، اور بے شک الفاظ کی بحث کو لایا جاتا ہے مقصود سے پہلے لایا گیا ہے، لِتَوَقُّفِ اسْتِفَادَةِ الْمَعَانِي وَإِفَادَتِهَا عَلَيْهَا، کیونکہ معانی کا سمجھنا اور سمجھانا یہ الفاظ ہی پر موقوف ہے، اس وجہ سے الفاظ کو مقصود سے پہلے لایا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گئی کہ معانی کا سمجھنا سمجھانا الفاظ پر موقوف ہے، لیکن دلالت کی بحث کو الفاظ پہ کیوں مقدم کیا؟ لفظ دلالت، لفظ کی دلالت، پہلے الفاظ کا ذکر کر دیتے، بعد میں دلالتی الفاظ کا ذکر کرتے، لیکن انہوں نے ڈائریکٹ دلالت اللفظ کہا، لفظ کی دلالت کا ذکر کیا اور دلالت کی بحث کو مقدم کیا کس پر؟ الفاظ پر۔ آگے دے رہے ہیں والموضوع ان قصدہ بجزئہ الدلالۃ علی جزء معنی، مقدم کیا دلالت کو الفاظ پر کیوں؟ فرمایا وقدم بحث الدلالۃ، اور مصنف نے دلالت کی بحث کو مقدم کیا علی الالفاظ، الفاظ پر، کہتے ہیں اشارۃً الی ان بحث الالفاظ فی ھذا الفن من حیث انها دلائل المعانی لا من حیث ہی، فرماتے ہیں کہ دلالت کی بحث کو مقدم کیا الفاظ پر، اشارہ کرتے ہوئے اس بات پر کہ الفاظ کی بحث فی ھذا الفن، اس فن میں، من حیث، اس حیثیت سے ہے، انہا دلائل المعانی، کہ وہ معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ الفاظ کی بحث اس فن میں اس حیثیت سے ہے کہ وہ الفاظ معانی پہ دلالت کرتے ہیں، لا من حیث ہی، الفاظ ہونے کی حیثیت سے نہیں۔ الفاظ کو الفاظ ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ جی کہتے ہیں بے شک دلالت کی بحث کو مقدم کیا الفاظ پر، اشارہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ الفاظ کی بحث اس فن میں اس حیثیت سے ہے کہ یہ معانی پر دلالت کرتی ہے۔ الفاظ کائے پہ دلالت کرتے ہیں؟ معانی پہ دلالت کرنے کی حیثیت سے ہیں، لا من حیث ہی، الفاظ ہونے کی حیثیت سے نہیں، الفاظ ہونے کی حیثیت سے نہیں۔ تو دلالت کو مقدم کیا، دلالت کی بحث کو الفاظ پر کس حیثیت سے؟ اشارہ کرتے ہو کس بات کی طرف کہ الفاظ کی بحث اس فن میں اس حیثیت سے ہے کہ وہ معانی پہ دلالت کرتی ہیں، نہ کہ اس حیثیت سے کہ وہ الفاظ ہیں، الفاظ ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ الفاظ معانی پر دلالت کرنے کی حیثیت سے۔ ٹھیک ہے، اب دلالت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں والدلالۃ کون الشیء بحالۃ یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، کہتے ہیں دلالت کسی شے کا اس حالت میں ہونا کہ یلزم من العلم به، کہ اس کے جاننے سے لازم آئے، بشیء آخر، دوسری شے کا جاننا، اس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آئے۔ دلالت کسے کہتے ہیں؟ کون الشیء، شے کا ہونا، بحالت، اس حالت میں، شے کا ہونا اس حالت میں کہ اس کے علم سے لازم آئے دوسری شے کا علم۔ الاول دال، پہلے کو دال، والثانی المدلول، اور دوسرے کو مدلول کہتے ہیں۔ یعنی جس سے جانا جائے اسے دال، اور جس کو جانا جائے اسے، ایک شے کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آئے،
تو جس کے علم سے لازم آ رہا ہے دوسری شے کا علم وہ دال ہے، اور جس کا علم لازم آ رہا ہے وہ، تو کہتے ہیں الاول دال، پہلی کو دال، والثانی المدلول، اور دوسری کو وہی قد تکون بالفاظ، اور یہ دلالت کبھی الفاظ میں ہوگی، دلالت کبھی الفاظ میں ہوگی، فتسمى دلالتا لفظیتا، تو اس کو دلالت لفظیہ کہا جاتا ہے، اس کا نام دلالت لفظیہ رکھا جاتا ہے۔ وقت تکون بغیر الالفاظ، اور کبھی بغیر الفاظ میں ہوگی، فتسمى دلالتا غیر لفظیۃ، تو اس کو دلالت غیر لفظیہ کہا جاتا ہے۔ بہت آسان ہے، سب کچھ شرح میں ہے، ٹھیک ہے، الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں۔ کہتے وہی تکون بالفاظ، اور کبھی یہ دلالت الفاظ میں ہوگی، فتسمى دلالت لفظیتاً، تو اس کو دلالت لفظیہ کہا جاتا ہے۔ وقت تکون بغیر الالفاظ فتسمى دلالتا غیر لفظیۃ، اور کبھی وہ غیر الفاظ میں ہوگی تو اس کو دلالت غیر لفظیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دلالت لفظیہ جیسے لفظ زید کی دلالت، لفظ زید ہم نے بولا تو اس سے ذات زید سمجھ میں آیا، تو الفاظ میں ہے، لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، یہ ہے دلالت لفظیہ۔ کہتے ہیں اور دلالت غیر لفظیہ لفظ دیس کی دلالت، جو سنا گیا دیوار کے پیچھے سے لافظ کے وجود پر، یعنی دیس بولا دیوار کے پیچھے سے تو سمجھ میں آیا کہ کوئی ہے، بولنے والا کوئی، تو یہ غیر لفظ۔ کہتے ہیں وَكُلُّ مِنْ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ قَدْ يَكُونَ دَلَالَةً وَضْعِيَّةً، کہتے ہیں اور ان دونوں قسموں میں سے دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ میں سے ہر ایک قد تکون دلالةً وضعیةً، یہ دلالت وضعیہ ہوگی، او دلالتاً عقلیتاً، یا دلالت عقلیہ ہوگی، او دلالتاً طبعیتاً، یہ دلالت طبعیہ ہوگی۔ تو اب تین قسمیں دلالت لفظیہ کی ہو گئیں، تین قسمیں دلالت غیر لفظیہ کی ہو گئیں، تو اب یہ کل 6 قسمیں ہو گئیں: دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ، دلالت لفظیہ طبعیہ، دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، اور دلالت غیر لفظیہ عقلیہ، دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، 6 قسمیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں فتصیر اقسام الدلالت ستۃ، تو اب یہ اقسام دلالت کے اقسام ستۃ 6 ہو گئے، لیکن المصنف بینا من اقسامها الدلالۃ اللفظیۃ الوضعیۃ، لیکن مصنف نے یہاں اس کے اقسام میں سے صرف دلالت لفظیہ وضعیہ کو ہی بیان کیا ہے۔ کیوں؟ کہتے لأنہا ہی المقصود بالبحث، اس لیے کہ دلالت وضعیہ لفظیہ ہی مقصود بحث ہے۔ مقصود کیا ہے؟ دلالت وضعیہ لفظیہ، بحث میں جو مقصود ہے وہ یہی ہے، اس لیے مصنف نے صرف اسی قسم کو بیان کیا۔ کہتے ہیں اذ علیہا تدور الافادتی والاستفادتی، اس لیے کہ دلالت وضعیہ لفظیہ پر معانی کا افادہ اور استفادہ، معانی کا افادہ اور استفادے کا دار و مدار اسی پر ہے۔ دلالت وضعیہ لفظیہ پر ہی معانی کا دار و مدار ہے، افادہ اور استفادہ، معنی کے سمجھنے اور سمجھانے کا دار و مدار کس پہ ہے؟ دلالت وضعیہ لفظیہ پر ہی، لأنہا اعم من غیرہا واسہل، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ دلالت وضعیہ لفظیہ یہ عام بھی ہے اور دوسری دلالوں سے عام ہے، اور اسہل آسان بھی ہے، عام بھی ہے اور آسان تر ہے، اس لیے مصنف نے دلالت وضعیہ لفظیہ کو بیان کیا۔ اب یہاں سے اقسام بتا رہے ہیں دلالت وضعیہ لفظیہ کی۔ کہتے ہیں وہیہ تنقسم الی ثلاثۃ اقسام، اور یہ منقسم ہوتی ہے دلالت وضعیہ لفظیہ 3 قسموں کی طرف۔ لأن دلالت اللفظ بحیث الوضعی اما علی تمام ما وضع له، کہتے ہیں اس لیے کہ لفظ وضع کی حیثیت سے
لفظ دلالت کرے گا یا تو تمام موضوع لہو پہ دلالت کرے گا، یا جز پہ دلالت کرے گا، یا ایسے امر خارج پر دلالت کرے گا جو اس کو لازم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ او علی جزئہ او علی امر خارج عنہ لازم لہو، یا ایسے امر خارج پر دلالت کرے گا جو اس کو لازم ہے، کہتے ہیں یسمی الاول مطابقتاً، تو پہلی کا نام مطابقت رکھا جاتا ہے۔ اگر لفظ دلالت کرے وضع کے اعتبار سے تمام موضوع لہو پہ، موضوع لہو کے تمام پر، کہتے ہیں اس کو مطابقت کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لتطابق اللفظ والمعنی، لفظ اور معنی کے درمیان مطابقت کی وجہ سے، لفظ اور معنی کے درمیان مطابقت ہوتی ہے، اس وجہ سے اسے مطابقت کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ دلالت الانسان، جیسے انسان کی دلالت علی الحیوان الناطق، حیوان ناطق، تو انسان کا معنی حیوان ناطق ہے۔ حیوان ناطق کہتے ہیں بولنے والے جانور کو، بولنے والے، ہاں اس سے مراد انسان ہے، بولنے والے حیوان کو، اس سے تو معنی کیا ہے؟ بولنے والا حیوان، اور انسان بھی بولتا ہے، مطابقت پائے گی لفظ اور معنی میں، اس لیے اسے دلالت مطابقت کا ہے۔ والثانی، اگر لفظ دلالت کرے وضع کے اعتبار سے جز پر، موضوع لہو کے جز پر، تو کہتے ہیں تضمنی ہے، اس کو تضمنی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لکون الجزء فی ضمن المعنی الموضوع لہو، کیونکہ وہ جز معنی موضوع لہو کے ضمن میں ہے، کیونکہ وہ جز معنی موضوع لہو کے ضمن میں ہے۔ جب معنی موضوع لہو پایا جائے گا تو اس کے ضمن میں جز بھی پا لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ دلالت الانسان، جیسے انسان کی دلالت علی الحیوان، تنہا حیوان پر، اب الناطق، یا تنہا ناطق۔ انسان کا معنی ہے حیوان ناطق، حیوان ناطق کے دو جز ہیں، ایک حیوان ایک ناطق، تو کبھی انسان بولا جاتا ہے صرف حیوان پہ، کبھی انسان بولا جاتا ہے صرف ناطق پر، تو یہاں دلالت تضمنی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جز، کیونکہ جز یہ معنی موضوع لہو کے ضمن میں ہوتا ہے، جیسے انسان کی دلالت حیوان پر یا ناطق پر۔ تیسری قسم التزامی ہے، یعنی اگر لفظ دلالت کرے وضع کے اعتبار سے ایسے امر خارج پر جو اس کے لیے لازم ہو، تو کہتے ہیں والثالث التزاما، تو اس کو دلالت التزامی کہتے ہیں۔ لکون الخارجی لازما لذالک، کیونکہ وہ خارج اس کو لازم ہوتا ہے، وہ خارج التزامی کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ خارج اس کو لازم ہوتا ہے۔ قد دلالت العمی علی البصر، جیسے اندھے کی دلالت آنکھ پر، اندھے کی دلالت، ہاں تو اندھا ہونا یہ خارج لازم تو ہے، حالانکہ آنکھ ہونے کے باوجود بھی بینائی نہیں ہے، خارج لازم ہے نا، ہاں خارج اس کو لازم ہوتا ہے، آنکھ اس کو لازم ہے لیکن بینائی نہیں ہے۔ جیسے قد دلالت العمی علی البصر، جیسے اندھے کی دلالت بصر پر۔ بات سمجھ میں آئی؟ قولہ من اللزوم، ماتن کا قول من اللزوم، لزوم سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں ای اللزوم الذہنی، لزوم ذہنی مراد ہے۔ وہی کون الامر الخارجی بحیث یلزم من تصور الموضوع لہ تصورہ، لزوم ذہنی وہ امر خارج کا ہونا اس حیثیت سے کہ اس کے موضوع لہو کے تصور سے اس کا تصور لازمہ ہے، اس کے موضوع لہو کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے، اسے کہتے ہیں لزوم ذہنی۔ وہذا اللزوم اعم من ان یکون عقلا، یہ لزوم عام ہے خواہ عقلی ہو، کاللزوم بین الاثنین والزوجتی، جیسے دو اور زوجیت کے درمیان کا لزوم، فإنہ من حسب العقل، یہ عقل کے اعتبار سے۔ لزوم ذہنی کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ امر خارج کا ہونا اس حیثیت سے کہ اس کے موضوع لہو کے تصور سے اس کا تصور لازم ہے۔ جیسے ہم نے کہا دو، تو دو کب پایا جائے گا؟ جب ایک پایا جائے گا۔ ایک کے لیے دو لازم ہے، دو کے لیے ایک لازم ہے، تو لزوم پایا جا رہا، لیکن یہ لزوم کون سا ہے؟ عقلاً ہے۔ ایسے ہی زوجیت کے درمیان، میاں بیوی کا رشتہ، اس کے درمیان بیوی کے بغیر شوہر نہیں بنتا، شوہر کے بغیر
بیوی نہیں ہے ان کی، تو لزوم تو ہے دونوں میں، لیکن کون سا لزوم ہے؟ لزوم عقلی۔ کہنے فَإِنَّهُ بِحَسْبِ الْعَقْلِ، یہ لزوم عقل کے اعتبار سے ہوا، او عرفاً یا لزوم عرفی ہوتا ہے، کل لزوم بین الصدیق و ابی بکر، جیسے صدیق اور ابو بکر کے درمیان کا لزوم۔ فَإِنَّهُ بِحَسْبِ الْعُرْفِ، یہ عرف کے اعتبار سے ہے، لا بحسب العقل، عقل کے اعتبار سے نہیں۔ مشہور ہیں حضرت ابو بکر، مشہور ہے صدیق اکبر کے نام سے، تو ان کے دونوں کے درمیان لزوم جو ہے کون سا ہے؟ لزوم عرفی، لزوم عقلی نہیں، بس۔